الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى عليهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا به ولا يشركوا به شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو چند چیزوں کا وعدہ فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ، جب یہ دو چیزیں ایمان والے میں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات ملیں گے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کے خلیفہ اور مالک ان کو بنائیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جیسے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر روئے زمین کا مالک بنایا، اس کا خلیفہ بنایا، زمین کے خزانوں کے ان کو مالک بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں کو کیا، تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح انعام ہوگا. دوسرے نمبر پر فرمایا: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ عَلَيْهِمْ. جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. قرآن کریم میں جس دین کے متعلق دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ لے کر جائیں گے کوئی طریقہ نہیں چلے گا سوائے اسلام کا. اللہ پاک نے جس دین کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو روئے زمین کے اوپر غالب کریں گے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تبارک تعالیٰ وہاں اسلام کو داخل کر دیں گے. کوئی عزت کے ساتھ آنا چاہے تو عزت کے ساتھ، اور اگر اس طرح نہیں آئیں گے تو ذلت کے ساتھ ان کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسلام کے غلبے کو قبول کرنا پڑے گا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. روئے زمین پر ان کو تمکین اور قدرت حاصل ہوگی، زمین کے خزانوں کے یہ مالک بنیں گے، اور روئے زمین پر ان کے لیے برکتیں رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ لکھ دیا ہے، یہ فرض فرما دیا ہے کہ میں
اور میرے انبیاء کرام علیہ السلام روئے زمین پر غالب رہیں. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے دنیا میں بھی ویوم یقوم الاشہاد، اور کل قیامت کے دن جب گواہیاں قائم ہوگی اس وقت بھی ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے. تو یہ دوسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تیسرا فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہم ضرور بھی ضرور ان کے خوف کو، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو امن، چین اور سکون سے بدل دیں. روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چند بڑے انعامات ہیں ان میں اللہ پاک نے دو بڑے انعام کا ذکر فرمایا. سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو چیزیں اللہ پاک نے فرمائی. اطعمہم من جوع، بھوک سے اللہ نے ان کو نجات دی اور کھانا دیا. وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا. انسان جب بے خوف ہوتا ہے اس کو ظاہری اعتبار سے کسی کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے تو سکون کی زندگی ہوتی ہے. زندگی کے سارے معمولات اطمینان سے ادا ہوتے ہیں. اور جہاں بے خوفی ہو، بے امنی ہو، ہم لوگ یہاں عادی بن چکے ہیں جب کرفیو ہوتا ہے اور ملک میں جب ہندو مسلمان فساد ہوتے ہیں اس موقع پر کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج، ہر وقت خطرے. یہ اللہ پاک نے فرمایا تیسری چیز وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے 13 سالہ زندگی میں ہم نے بڑی پریشانی اور تکلیفیں اٹھائیں اور اب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، یہاں اور پھر دشمنوں کا خوف اور وقت محسوس ہو رہا ہے، تو آیا اس خوف سے ہمیں نجات کب ملے گی؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور کیسا امن؟ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حاتم صاحب جو بڑا مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے یہ پہلے عیسائی تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی تم نے حیرہ شہر کا نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام تو سنا ہے لیکن دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت زیورات سے لگی ہوئی تنے تنہا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنے وطن حیرہ سے آئے گی اور پوری روئے زمین پر ایک اللہ کے علاوہ اس کو کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا، اس کو کسی چور اور لٹارے کا خوف نہیں، جبکہ یہی جزیرۃ العرب تھا جہاں چور اور لٹیروں کا اتنا خطرہ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا. حرم کو ہم نے امن والا بنایا، جبکہ اس سے پہلے یہ حال تھا اور حرم کے علاقے کو چھوڑ کر باقی علاقے ایسے تھے کہ انسان کو اپنی جان مال کا خطرہ ہر وقت محسوس ہو. اس لیے اس زمانے میں قافلے ایک ساتھ کرتے تھے، اکیلے سفر لوگ نہیں کرتے. تو یہ خوف کو امن سے بدل دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ایک عورت تنے تنہا اس طریقے سے سفر کرے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا کے خزانے میری امت کے قبضے میں آئیں گے. حضرت علی بن حاتم جانتے تھے کہ اس وقت کی دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر رومی اور یوروپ والے، اور ایک ایرانین امپائر. یہ دو بڑی دنیا کی سپر پاور طاقتیں، اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ اس وقت رومن امپائر کے مقابلے میں ایرانی سلطنت تھی وہ بڑی غالب پڑی. اللہ پاک نے سورہ روم میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ابھی تو روم والے مغلوب ہو گئے، غلبت الروم، لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے پھر ایران والوں پر روم والے غالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ابھی کسرا کے کنگن اور کسرا کا خزانہ میری امت کے پاس آئے گا، تو
تو حضرت علی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہے ایران والا کسرا، یعنی دنیا کی سپر پاور کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. اور تیسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کی اتنی کثرت اور فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ مال کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے. یہ 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرمائی. حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں پہلی نشانی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ایک عورت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اتنے دور و دراز علاقوں سے آتی ہے، اتنا پورے علاقوں میں امن چین اور سکون ہو گیا ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کا اس عورت کو خوف نہیں. یہ زیورات سے لدی ہوئی آتی ہے لیکن کوئی اس پر نظر اٹھا کر دیکھ نہیں. دوسری چیز جہاں تک کسرا کے خزانے کا تعلق ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں خود اس غزوے میں شریک ہوا اور میں نے خود کسرا کے ان محلات کو اور کسرا کی ان دولتوں کو، ان قوتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے شکست کھاتے ہوئے دیکھا. روایتوں میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے جن کے ہاتھوں ایران کی فتح نصیب فرمائی، یہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں میدان جنگ میں، اور ایک اجنبی آدمی آئے سپاہی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ راستے میں مجھے ایک جگہ سے یہ چیز ملی ہے، بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے پاس آ کر میں اس کو امانت کو آپ کے حوالے کروں. اندر سے کھولا گیا تو دیکھا کہ کسرا کا وہ تاج جو کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا، یہ تاج اس کے اندر لپٹا ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تمہارا کیا نام؟ انہوں نے وہیں سے نکل رہے خیمے میں سے اور پشت کرتے ہوئے یہ بول کے گئے جس اللہ کے لیے میں نے اس کی حفاظت کی وہ میرا نام جانے، اپنا نام بھی نہیں بدلایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی بنیاد پر اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ، اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا اور ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ تم وعدوں کو پورا کرو، قرار کو پورا کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والے کون ہوں؟ دوستوں اور بزرگوں، ان 3 انعامات کے بعد پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری تنہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں مانیں. جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق؟ فرمایا کہ اللہ و رسول جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے. اس وقت سب سے بڑی جو دوستوں اور بزرگوں کمزوری ہے ہمارے اندر، اللہ پاک کی ذات و صفات اور اس کی قدرت کے یقین میں کمزوری کا آ جانا. یہ سارے وعدے ہیں. حضرت سراقہ ابن جعصم مشہور قصہ ہے یہی کسرا کی نسبت سے کہ آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے، آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سراقہ نے 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے دوڑ گئے. ان کی سواری 3 مرتبہ زمین میں دھنس جاتی ہے. یہ سمجھ گئے کہ کوئی اور مسئلہ ہے. انہوں نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب واپس جا رہا ہوں اور راستے میں جتنے ملیں گے ان سب کو کہوں گا کہ اس راستے میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ کیا حال ہوگا تمہارا، وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائے. ہمارے جیسے ہوتے تو یہ کہتے کہ ابھی تو اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، یہ غیر ابھی اسلام نہیں لائے ہیں سراقہ، لیکن ان کو اتنا یقین تھا. بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ زندگی کی آخری گھڑیاں بستر مرگ پر سوئے ہوئے ہیں، اب جائے تب جائے کے حال، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں جب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے وہاں تک میں دنیا سے رخصت نہیں.
مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر فتح ہوا کسرا، اور یہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کنگن اور تاج اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ پہنا۔ اور دوسرا واقعہ خندق کا موقع ہے، مدینہ منورہ پر 4 سمت سے لوگوں نے حملہ کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس سورت کا نام ہی رکھا سورہ احزاب۔ حزب یہ ایک وطن ہے اور احزاب یہ جمع بہو وطن، جماعتیں مختلف علاقوں سے مشرکین، یہود اور دوسرے جتنے بھی غطفان کے قبائل، الگ الگ قبیلے تھے، یہ سارے کے سارے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ قرآن کریم اس منظر کو ذکر فرما رہا ہے، یہ تمہارے اوپر سے آئے، نیچے کے دروں سے آئے، نچلی جگہوں سے آئے، اوپر کی پہاڑی علاقوں سے آئے، 4 سمت سے آئے۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، مدینہ منورہ کا حال ایسا ہوا کہ ایسا لگا اللہ پاک اپنے کلام میں مبالغہ اور ہماری طرف سے کوئی چیز زیادہ نہیں بتلا، وہ حقائق کو بتلا دیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ صحابہ پر حالات ایسے آئے کہ وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ عربی زبان، اس کے محاورے اور اس کے اندر جو تاکیدی جملے اور تاکیدی افعال اور مصدر ہوتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس قدر سخت حالت کی مدینہ منورہ میں، اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودنی پڑی، اور اس خندق کو کھودتے ہوئے قصہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، جب یہ کدال مارا گیا اور ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں وہ کھودا نہیں جا رہا تھا، صحابہ کرام نے ستان دیکھا آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اور اس کے ریزے اڑے ہوئے اور اس میں سے چمکتی ہوئی آگ جیسی کوئی چیز نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کدال پر فرمایا کہ میری امت کے فلاں کسرا کا، اور پھر دوسرا شام کا جو شہر ہے، آپ نے اس کی طرف اشارے فرمائے، میری امت ان سب کو فتح کرے۔ یہ دوست اور بزرگوں، اللہ و رسولہ عالم کہنے والے صحابہ کرام، ہم جیسے ہوتے تو اس موقع پر یہی سوال ہوتا کہ ابھی تو مدینہ سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، دشمن 4 سمت سے گھیرے ہوئے ہیں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں، ایسے موقع پر کسرا کے کنگن اور شام کے محلات، رومی امپائر کی حکومت کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا ان چیزوں۔ اس لیے اس آیت میں جو اللہ پاک نے ہمیں وعدہ فرمایا، سب سے بڑی چیز ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ آج ہم نے اللہ پاک کو اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی قدرت، ان چیزوں میں ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قصص کی ان آیات میں ایک بڑے قصے کی طرف اشارہ فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو صرف اس جگہ پر سورہ قصص میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور دوسرے واقعات جو آپ کے فرعون کے ساتھ ہوئے مختلف آیتوں میں ذکر کی، لیکن آپ کی پیدائش کا یہ جو تذکرہ ہے، اور اس سلسلے میں اللہ پاک نے جو چیلنج فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہو رہا تھا فرعونیوں کی طرف سے، قرآن نے جس کو مختلف آیتوں میں یسومونہم سوء العذاب، بڑی شدت کے ساتھ عورتوں کو زندہ رکھا گیا، جوانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، عجیب و غریب، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ فرعون نے مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی ظلم کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی ظلم۔ یہ سارا ظلم موسیٰ پہلی مرتبہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ان کا وجود ہی نہ ہو، اس کے لیے فرعون نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جس قوم پر انہوں نے ظلم کیا اور کمزور سمجھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں، کس کے اوپر؟ جن کو روئے زمین میں کمزور سمجھا گیا۔ دوست اور بزرگوں، یہ آیتیں اشارہ فرماتی ہیں کہ مستقبل مظلومین کا ہوتا ہے، لیکن کون سے مظلومین؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اللہ پاک کی ذات و صفات پر جو یقین کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے مقامات قرآن کریم میں ذکر کیے جہاں ظاہری احوال میں کوئی امکان نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہر انسان ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے،
لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ پاک نے پیدا کیا. پھر جب دشمنوں نے سہار سمت سے گھیر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور آگے فرمایا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ پاک اپنی صفت ذکر فرمائی عزیز اور حکیم. عزیز کا معنی وہ ذات جس سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں ہو سکتی، کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی، اور صرف طاقت کسی کے پاس ہو، حکمت نہ ہو تو یہ طاقت غلط جگہ پر استعمال ہو سکتی ہے، جیسے انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک نے آگے اپنی صفت بتلائی حکیم. جب کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ ایک طرف عزیز بھی ہے تو دوسری طرف حکیم بھی ہے. قرآن کریم کا نازل ہونا اور روئے زمین پر اس کا پھیلنا یہ آسان نہیں تھا. اللہ پاک نے دشمنوں نے سہار سمت سے حملے کیے، اللہ پاک نے فرمایا تنزیل العزیز الحکیم. ایسی ذات کی طرف سے اترا ہے جو عزیز ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن سہار سمت میں آئے، اللہ پاک ان کو آسمان پر اٹھا سکتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں اکیلے ہیں، پورا ماحول ناخوشگوار ہے. قریش کے ایک ایک قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو ابو جہل وغیرہ نے تیار کیا تھا تاکہ پورے مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا گناہ ان سب پر تقسیم ہو گیا. یہ جو اس وقت گجرات میں ہم نے دیکھ لیا 2001 کے 2002 کے جو فسادات توڑا چاہے، پوری اتنی جماعت آ جائے کہ کسی کے اوپر وہ کیس ہی نہ ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ بنو ہاشم کا قبیلہ پورے مکہ سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہر مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور یہ دیکھ نہیں پائے. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے کیسے بچایا. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے اتنا پسندیدہ اتنا پاکیزہ دین ہمیں عطا فرمایا کہ اپنی معرفت اپنی پہچان بتلائی. دنیا کی رات دن کی ہزاروں لاکھوں قسم کی نشانیاں اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی ذات کے یکتا ہونے، اس کی صفات اور اس کی قدرت کے اوپر ہم کو یقین دلاتی. بنی اسرائیل کمزور تھے، فرعون کا پورا لشکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو اس کی کوشش کر رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس صورت میں اللہ پاک نے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین تھا. اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ پاک کیا فرمایا، وہ بچہ جس کی پیدا ہونے سے پہلے، جس کی پیدائش سے پہلے پورا لشکر، پوری حکومت کی مشینری یہ کام کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ وجود میں نہ آئے. ان کی یہ کوشش قرآن کریم نے خود موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ اوذینا، اے موسیٰ ہمیں تکلیف دی گئی آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی پیدائش کے بعد. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو صرف پیدا ہی نہیں فرمائیں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، ہم بنی اسرائیل کو قدرت عطا فرمائیں گے، اور فرعون اور اس کا جو وزیر ہے اور اس کے جو بڑے سردار ہے ملک قریش کے، ان کے جو سردار ہے، ان سب کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ پاک نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. یہ کیسی عجیب غریب قدرت اللہ پاک نے بتلائی کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اللہ پاک اس کی آنکھوں میں کیسے پردہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائے. والدہ کو کہا گیا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ،
آپ ان کو سمندر میں ڈال لیجیے، ولا تخافی ولا تحزنی، کوئی خوف اور کوئی حزن، کوئی غم مت کیجیے، انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ تھا، اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ان کو ہم رسول بنائیں گے، یہ اور اللہ پاک کی طرف سے بشارت۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، اللہ پاک نے اس وقت تسلی دی اور یہ فرمایا کہ یوسف اس وقت تو تم اس کنویں میں ہو، کہ غیابت الجب، ایسا کنواں جو عام شاہراہ اور عام راستے سے الگ، اور جس کے پانی کے متعلق بھی آتا تھا کہ وہ کھارا پانی، اس لیے قافلے بھی وہاں نہیں جاتے۔ یہ ساری ایسی چیزیں تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ کنویں کے اندر ڈالا گیا اور جن کو اپنے مستقبل کے متعلق کوئی علم نہیں، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم آپ کو اپنا رسول بنائیں گے اور خواب کی تعبیر اور بڑی بڑی چیزوں کا علم ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بچایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہہ کر فرمایا، اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ان کو صحیح سلامت پہنچایا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ساری چیزوں سے الگ ہو گیا اور پورا فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارغن کی تفسیر فرماتے ہیں کہ سب سے کس کر والدہ کی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہو۔ ایک عورت کا بچہ سمندر میں ڈالا جانا اور مستقبل کا کوئی یقین نہیں کہ کیا ہوگا، اس موقع پر اس ماں کے دل میں کیا گزری ہو اور وہ کتنی بے چین اور بے قرار ہوگی۔ اسی کو دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس غم کا اظہار شاید کسی کے سامنے کر دیتی اور یہ کہہ دیتی کہ میرا بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا، تو یہ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ اللہ پاک نے اس کا انتظام فرما دیا کہ اس چیز کو بھول گئی اور انہوں نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں، ورنہ ماں کی مامتا اور پریشانی ہے کہ وہ ضرور کسی کے سامنے کہہ دے، لیکن یہ دوستو اشارے ہیں قرآن کے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کا دامن تھامتا ہے، صبر یہ گجراتی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچائے اور ہم برداشت کر لیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ حبس النفس علی الطاعۃ، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ پاک نے 3 وعدے فرمائے، اسی میں آگے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم نماز بھی قائم کرو، زکات بھی ادا کرو، لعلکم ترحمون، آیت میں آگے فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہی سب سے بڑی اس وقت سمجھنے کی چیز ہے کہ جیسے دنیا کے اسباب اپنی تاثیر رکھتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، مکان اور بلڈنگ اور بیلنس ہوتا ہے اس کو اپنی ذات پر اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کسی کا محتاج، طاقت اور قوت ہوتی ہے، بدن میں تندرستی اور مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت، میں اکیلا اپنی ذات کے لیے کافی۔ یہ اسباب کے اوپر اتنے بھروسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار دوسروں کو چیلنج کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان ظاہری چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، نماز کی بھی اپنی تاثیر ہے، روزے کی بھی اپنی تاثیر ہے، عبادتوں کی اپنی تاثیر ہے، رات کے نوافل کی اور تہجد کی اپنی ایک تاثیر ہے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال یہ بھی اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے جس زمانے میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال نے ہی ان کو ان چیزوں کے مقابلے میں آگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر روانہ فرما رہے اور آپ نے ان سے کہا انتم اقل عددا وعدتا، دشمن کے مقابلے میں تم تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہو اور تیاری لشکر اور ہتھیار کی جو اس کے اعتبار سے بھی کم ہو۔ جب ایمان کا مقابلہ ان اسباب سے ہوگا تو ایمان غالب آئے گا
اور اسباب کا مقابلہ جب اسباب سے ہوگا تو جن کے پاس زیادہ اسباب ہوں گے وہ غالب ہے۔ یہ اشارہ فرمایا تھا کہ ایمان والے جب اعمال صالحہ اور اخلاق عالیہ سے متصف ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پاک کو اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا جاننا کہ دنیا کے اسباب جہاں منقطع ہو جائے۔ اللہ پاک نے حضرت قرآن کریم میں ایک آیت فرمائی، حضرت عمر کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ امیر المؤمنین کاشتکار لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اب اللہ پاک کی طرف سے بارش ہوگی۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی آیت پڑھی من بعد ما قنطوا، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، تو اللہ پاک کی رحمت پھیل جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لوگ پریشان تھے، اللہ پاک نے بارش کی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے سب کچھ ہونے کا یقین بتلانے کے لیے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہم نہ بالکل کم ہے نہ بہت زیادہ ہے۔ اسلامی احکام اور اسلامی مسائل کی کتابوں میں ایک تو وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، ابھی بھی بہت سارے ممالک، کچھ وہ ہیں جہاں مسلمان بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے احکام اور مسائل کتاب و سنت میں ذکر کیے۔ لیکن ایک ایسا ملک جہاں ہر 5 میں 1 مسلمان، اتنی بڑی تعداد، اور پھر ملک کا ظاہری نظام سیکولر ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں اللہ پاک نے چن لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے ذریعے اس ملک میں اپنے اعمال اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہوئی۔ اس وقت جو لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سو نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان لاتے تو شاید ہم ایمان سے واپس چلے، لیکن اللہ پاک نے غیبی نظام یہ فرمایا، اپنی زندگیوں میں ان کو بے چینی اور بے قراری پیش آئی، پریشانیاں آئی، اس کے حل کے لیے ادھر دوڑے ادھر دوڑے، سب جگہ دوڑے۔ پھر اخیر میں اللہ پاک نے مجبور کر کے، ایک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی چیزیں دیکھوں جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے میں ان چیزوں کو میں استعمال کروں، تو میں تلاش کر رہا تھا۔ لیکن عجیب مسئلہ تھا، میں جتنا آگے بڑھتا گیا قرآن مجھے اپنی طرف کھینچتا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ یہ کوئی عام انسانی کلام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے ایسا پسندیدہ دین اور ایسا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا۔ اس لیے اس وقت امت کے اندر ایک تو مشرکانہ اعمال ہو رہے ہیں اور دوسری چیز ہے مصرفانہ تقریبات۔ ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی امت جن کے اندر بیوہ عورتوں کی ایسی حالت ہے کہ ان کے بچوں کے لیے پردے کے لیے کتابیں ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس بہترین ہاسپٹلیں نہیں ہے، بہترین کالج نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اور ہم اپنا روپیہ اسراف اس کا کریں۔ ہماری شادیاں، ہمارے پروگرام کس طریقے سے ہو رہے ہیں، ذرا سوچا جائے۔ مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابی عبد الرحمن بن عوف، مہاجر صحابی، اللہ پاک نے ان کو ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ جس صحابی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا بھائی چارگی کا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک عورت کو طلاق دے دوں اور پھر آپ جس کو چاہے اس کو طلاق دوں اور پھر آپ ان سے شادی کر دیں، میرے جو ملکت ہے، پراپرٹی ہے، اس کا آدھا حصہ میں آپ کو دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہم نے ہجرت اس کے لیے نہیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ بتلا دیجیے، ہم تاجر لوگ ہیں۔ چنانچہ کے بازار میں پنیر، دودھ وغیرہ بیچ رہے تھے، اللہ پاک نے اس میں برکتیں عطا فرمائی اور پھر بڑے مالدار صحابی ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف شادی کر رہے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور بدن پر ہلکا سا پیلا کوئی نشان تھا عورت کے کپڑے کا یا کوئی خوشبو کا، وہ ان کو لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے شادی کی؟ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی ہجرت کی نسبت سے آئے ہیں، ان کے محبوب اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن شادی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں ہو رہی۔ ہم جیسے ہوتے تو پہلے تو یہی سوال کرتے کہ ہمیں نہیں بلایا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، اولن ولو بشاۃ، ولیمہ کیجیے چاہے ایک بکری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ہمیں سبق بتلایا. قرآن کریم نے فرمایا انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ ہم لوگوں کے لیے، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارا مال و دولت کم ہو جائے گا مسلسل جہاد کی وجہ سے، تو ہم نے یہ کہا کہ کچھ سال تک کھیتی باڑی والے لوگ تھے انصار مدینہ والے، تو ہم کچھ کھیتی باڑی میں مشغول ہوئے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شراب امت کا. آپ رات دن سن رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپئے اس کے اندر جا رہے ہیں. یہاں غربت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. شادیوں کے اندر غریب سے غریب آدمی کو بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ اس امت کو پنپنے کے یہ حالات نہیں ہے. ہمیں ایک طرف شرک اور کفر کو چھوڑنا ہے. ہمارے یہاں اللہ کو ناراض کرنے والی شرک اور کفر کی جتنی شکلیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ماننا. ذرا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی باپو نے یا کسی سادھو نے یہ کہہ دیا کہ فلانی جگہ جا کر ایسا کیجیے، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں وہاں پہنچ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر کوئی یقین نہیں، اور ایسے اہرے غیرے جن کا اپنا ذاتی کوئی ٹھکانا نہیں، ایسوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک مسلمان نے سمجھ. غیروں نے تو ان کی زندگی ہے ایسی ہے، لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام اپنے کسی کام کے لیے کسی کے پاس گئے، تھوڑی سی بیماری ہے اور سمجھ لیا کسی نے کچھ کر دیا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو مسلمان ایمان لاتا ہے. ایک مرتبہ ایک مسلمان بادشاہ امیر تیم النگ یہ کسی جگہ پر جا رہے تھے. راستے میں ان کے نجومیوں نے کہا کہ حضرت یہ وقت ابھی سفر کا نہیں ہے، ہمارا نجوم اور ہماری بھوشیہ واری کا جو علم ہے جوتش کا، وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ سفر کا وقت نہیں. اس نے ایک جملہ کہا، اہل التقدیس والتنزیہ لا یؤمنون بالتثلیث والتثلیث، کہ جو اہل تقدیس اللہ پاک کی ذات کو ہر عیب سے پاک مانتی ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور وہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہیں، وہ تثلیث اور تجسیس، 3 خداؤں اور 6 خداؤں والی دنیا میں نہیں ہے. وہ ایک ہی اللہ کی مخلوق، وہ اسی کی بات پر چلتے ہیں. دنیا میں صحابہ کرام اتنا لمبا چوڑا دنیا بھر کا علاقہ کیسے پتا؟ ان کو کوئی چوگڑیے نہیں آئے، ان کے لیے کوئی راستے میں پریشانیاں نہیں آئی. 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے ہم نے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں افریقہ کا جنگل ہے اور وہاں جانور رہتے ہیں. صحابہ کرام نے نیت کی کہ اس جگہ کے اوپر ایک چھاونی فوجی بنانی خیروان نے، تو اعلان کیا. آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا ایھا الحشرات، اے جنگل کے جانور، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. انا نازلون، اور ہم اس علاقے میں ٹھہرنے والے. 3 دن کے بعد اگر تم میں سے کوئی نظر آیا اور ہم نے اس کا شکار کیا اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کا اعلان کیا. 3 دن کی مہلت دی جائے. تاریخ نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ سارا جنگل خالی ہو گئے. شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو لے کر جا رہے. یہ کیا چیز ہے؟ اسی کو اقبال نے کہا 10 افریقہ کا پورا جنگل اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور اسی طرح بحر ظلمات میں دورہ لیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کرام ایران کی فتح کے موقع پر جا رہے ہیں، سمندر بیچ میں حائل ہے اور یہ حضرات اسی میں تیر کر جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے اسی میں دوڑا رہے. اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ دوست اور بزرگوں قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے. آج کی اس مادیت کے دور میں جہاں ہر انسان کے اوپر مادیت اور بھوتکواد سوار ہے، اللہ پاک نے آنکھوں سے ہمیں بتلا دیا کہ سپر پاور طاقتوں کو چند نہتوں نے کیسے شکست دی. یہ آنکھوں کے سامنے مشاہدے ہیں. اللہ پاک نے ہم کمزور ایمان والوں کو ایسی عبرتناک چیزیں بتلایا کہ تمہارا خدا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا تھا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گزشتہ پیدا. آج بھی ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہو تو آج بات بن جائے. اس لیے قرآن کریم کی ان آیتوں نے یہ ابدی صداقتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے اصول اور ضابطے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہوگی لیکن ان ضابطوں کو دوست اور بزرگ کو کوئی سمجھ نہیں پائیں گے. اس وقت ابھی دنیا کی سپر پاور طاقت اور بڑی بڑی جو دماغ ہے یہ پریشان ہے کہ یہ کیسے انہوں نے ہمیں شکست دی.
دنیاوی اسباب مختلف بدلاتے رہیں گے، نظر اس طرف نہیں جائے گی کہ یہ ان کے فیصلے میں، یہ اوپر سے بنے۔ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی مٹھی پر جماعت تھی۔ اللہ پاک نے بتلایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے ان ساری چیزوں کے وعدے۔ تو آج ہم بھی ہندوستان میں جو اپنے آپ کو خوف میں محسوس کر رہے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تب ہوگا خوف ختم جب کہ ہم صحابہ کرام اور قرآن کریم کے ان جو وعدوں پر ایمان اور اعمال صالحہ ذکر کیے، دوست اور بزرگوں، مادیت والے مادی اسباب تلاش کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے مادی اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرمائے، لیکن ان کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک غلطی ہوتی ہے، آج کا مسلمان بھی کن چیزوں کے اندر اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کے یہ استحضار قرآن نے یہ کس سے بتلائے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے تاتاری آئے، کتنا ظلم اور تشدد کیا مسلمانوں پر، لیکن اللہ پاک نے انہی میں کچھ کھڑے کر دیے اور کعبہ کو صنم کھانے سے ہی اللہ پاک نے افراد دے دیے۔ ایک شیخ جمال الدین اور شیخ رشید الدین باپ بیٹے، ان کے ایک جملے نے تاتاریوں کو ایمان میں داخل کر دیا، اور دنیا کا مشہور مستشرق لکھنے والا اورینٹل یہ لکھ رہا ہے کہ اسلام کو مغلوب کرنے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے والے اسلام کے مغلوب ہو گئے، مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں کو تو شکست دی تاتاریوں نے، لیکن اسلام کو مغلوب نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے عثمانی سلطنت، اس کے بعد ایک بڑی ترکی میں جو جمع ہوئی، یہ سب یہ انہی کی اولاد اور یہی سب لوگ ہیں۔ ہندوستان میں بھی جو آئے یہ ترک اور تاتار کو اللہ پاک نے اس صدی کے اندر بھی ایمان والوں کو کتنی سب کچھ تکلیف کے بعد ایمان ہی کی بنیاد پر بچایا، اعمال صالحہ اور اخلاقی سے بچایا۔ وہ بزرگ جا رہے تھے جنگل میں، اور ایرانی اور ان کا شہزادہ تاتاری راستے سے گزرا، اس نے ان مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھا اور یہ کہا کہ صبح سویرے یہ کیسے آ گئے؟ ساتھ میں شکار میں کتا لے جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر؟ اس بزرگ نے کہا اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، میں دنیا سے جاؤں ایمان کے ساتھ تو کتے سے بہتر ہوں گا، اور اگر میں دنیا سے کفر کے ساتھ گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر۔ اللہ پاک نے یہ صدا لگائی، انہوں نے یہ کہہ کر چلے گئے، از دل خیزت پر دل ریزت، دل سے نکلی تھی، اس کے دل میں یہ شہزادہ تھا، ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا، اس کے دل میں لگ گئی، اور اس نے پھر اس کے بعد ایک مدت گزر گئی، یہ تو انتقال کر گئے شیخ جمال الدین۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ رشید الدین جو صاحبزادے تھے ان کو کہا کہ بیٹے میرے حصے میں وہ چیز نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہارے حصے میں رکھی ہے، تم جب یہ شہزادہ بادشاہ بنے تو اس وقت اس کو جا کر یہ کہہ دینا کہ میرے والد نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا کہ تمہارے کتے سے وہ بہتر حالت میں گئے دنیا ایمان کے ساتھ۔ یہ گئے، دربار میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا تھا، انہوں نے باہر پڑاؤ ڈالا اور اذان شروع کی 5 وقت کی نماز۔ یہ آواز شہزادے کو اللہ پاک نے پہنچائی، بادشاہ بن چکا تھا اب تو، اس کے محل میں اندر آواز اللہ پاک ہی پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ آواز لگائی، اللہ پاک نے دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کے گھر کے لیے بلایا، تو یہ آواز لگائی۔ اس نے کہا یہ کیا آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی باولا، کوئی فقیر ہے جو اس طرح کی آوازیں لگا، بلاؤ ان کو تو یہی تھا جانا ہوا۔ گئے، کہا کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، میرے والد سے تمہاری ایک بات ہوئی تھی، اب وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا تھا، اس کا وزیر بھی ایمان لا چکا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری قوم کی قوم ایمان میں آئے، یہ عرب آئے، یہ تاتاری آئے اور یہ افغان آئے، یہ 3 قومیں ایسی ہے جو پوری کی پوری قوم ایمان میں داخل ہو۔ یہ اللہ پاک نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج داخل ہوئی۔ یہ برکت ہے دعوت کی، یہ برکت ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کے فیصلے، یہ اللہ پاک کی صفات ہے۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو بار بار سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن کے ان واقعات کو، ان قصوں کو، کہ اللہ پاک کیسے، یہی تو کتاب ہے لِلَّتِی ہِیَ أَقْوَمُ، سیدھا اور درست راستہ بتلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو راستہ میں لے کر آیا ہوں، عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، مجھے بھی اطمینان ہے اور میرے صحابہ کو بھی اس پر اطمینان ہے۔ ہمیں بھی اس دین کے اوپر اطمینان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا